خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آج کی ٹیلی تھون ان غریب فیملیز کے لیے کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے جو پرابلمز میں ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور جن کے لیے ہم اور آپ مل کر راشن کا 1 مہینے کے راشن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے راشن کارڈز بنوائے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری اپلیکیشنز آتی ہیں۔ جب ہم آپ سے پروگرام میں مخاطب ہیں تو جہاں ڈونیشن کالز آ رہی ہیں وہیں پر ہمارے پاس ان لوگوں کی بھی کالز آ رہی ہیں کہ جو اپنا نام یا اپنی فیملی کا نام اور ایڈریس جو ہے وہ ڈونیشن کے لیے، راشن کے لیے اس کا اندراج کروا رہے ہیں۔ اپلیکیشنز بہت ساری آتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی امید کے ساتھ رجوع کرتا ہے ہم اس کی امید پر پورا اتریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اور ہم اپنا ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیں، ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جو بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے پاس موجود وسائل میں سے حصہ ضرور ڈالنا ہے، شیئر ضرور ڈالنا ہے۔ اور یہ طے نہیں ہے کہ جی زکوٰۃ ہو تو شعبان ہے، رمضان ہے، زکوٰۃ ضرور دیجیے، آپ زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیجیے تاکہ وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو جائے۔ نیک نیتی کے ساتھ آپ یہ کام کیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت جو ہے وہ کہیں بڑھ جائے گی۔ ابھی جو پروگرام میں ساری گفتگو ہوتی رہی، اس تمام گفتگو کا ایک لب لباب ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ ہے اپنی عزت نفس کو متاثر کر کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کر دینا۔ ہر شخص یہ کام نہیں کر پاتا۔ بعض لوگ اپنی فیملی کو لے کے گھر کا دروازہ بند کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں اللہ سے لو لگا کے، اور وہ اللہ جس نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ ہر حالت میں رزق فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ آگے بڑھاؤ، ہمیں حکم دیتا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے وہ زمین کو حکم دیتا ہے، وہ اناج اگاتی ہے، وہ مختلف ذریعوں سے رزق جو ہے وہ اپنی مخلوق تک پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا جب وہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو کیا ہم رزق کو آگے بڑھاتے ہیں؟ وہ ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم اگر حکم نہیں مانتے، اس کا ہے دیا ہوا ہے اس نے، ہم حکم نہیں مان رہے ہیں تو سوال تو ہم سے ہوگا، پوچھا تو ہم سے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے اور ہم سے کہتا ہے جاؤ میری مخلوق کی مدد کرو۔ کسی کا اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے دست سوال دراز کرنا جو ہے وہ، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے جب ہم وقفے میں گئے کہ انسان مر جاتا ہے ایسا نہیں کر پاتا، اور کر لے تو مر جاتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا ہے، اور ہاں وہ ایک اپلیکیشن ضرور ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض کی تو ہمت یہ بھی نہیں ہوتی، تبھی تو کہا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچاؤ جو واقعی ضرورت مند ہے۔ میں شرعی فقیر کا لفظ استعمال نہیں کروں، بعض لوگ اس کے معنی کچھ اور سمجھ لیں گے۔ جو ضرورت مند ہے ڈھونڈو، بتا دیا کن کن لوگوں کو دینی ہے، ڈھونڈو۔ یہ بھی فرض ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقات دینے کے لیے بھی یہی فرض ہے، خیرات نکالنے کے لیے بھی یہی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو گئے، پروفیشنلز ہیں ان میں بانٹ دیا، اور پڑوس میں ایک شخص جو ہے یا آپ سے کچھ فاصلے پہ پوری فیملی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے نا یار کہ آس پاس لوگوں کے گھروں تک پہنچا دو، جن سے واقف ان کے پاس پہنچا دو۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ صحیح حالت میں ہیں، خوشحال ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں جی وہ خوشحال ہیں، پہنچا دیجئے، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ جن کے حالات کا آپ کو علم ہے ان تک پہنچا دیجئے۔ اور آپ اگر ہمارے ساتھ اس نیک عمل میں شریک ہیں، اور ہونا چاہیے اور یقیناً ہیں، تو ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ہمارے ویب سائٹ جو ہے اس کا ایڈریس موجود ہے۔ آپ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی ڈونیشن جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں، آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا آن لائن پیمنٹ کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ جو
ہماری آپ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے نا، اس کے مطابق ہم اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص یہ نیت کیجئے کہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے، جو ہے اس میں سے نکال دیجئے، خالص عمل کیجئے۔ اس خالص عمل سے دیکھیں کسی کی ضرورت پوری ہوگی، اس کے دل سے بھی آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ یہاں تو جن تک پہنچتا ہے انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس کا بھیجا آیا ہے، اور جو دے رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہاں تک جائے گا۔ لیکن یقین کیجئے گا دعائیں دلوں سے بہت نکلتی ہیں، دعائیں بہت نکلتی ہیں دلوں سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب وہ ایک تھال میں چاول ان کے سامنے آتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ کہاں سے آیا، تو ان کے بڑے ان کو بتاتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، بھیجتا اللہ ہی ہے نا، آپ کی میرے ذریعے۔ تو ہم کیوں نہ اس تسلسل کا حصہ بن جائے کہ اللہ نے بھیجا، ہم نے پہنچا دیا، اللہ نے بھیجا، ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ والے بن جائیے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ میرے ساتھ محترم مفتی محمد سعد خان صاحب تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ دانیال شیخ موجود ہیں، اور وہ ہے نا کہ بعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جب ہم نے حمد باری تعالیٰ سنی ہے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے دانیال شیخ سے۔ ارشاد فرمائیے سر۔ تنم تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زعسیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزراری چوسوئے من گزراری منے مسکین زیناداری منے مسکین زیناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق
فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت جان سی چیز بھی بے جان نظر آتی ہے جان سی چیز بھی بے جان نظر آتی ہے کیا کروں آپ پہ قربان رسول عربی فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم ذکر خویش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جان میرا دراں یا رسول اللہ تنم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے تزمین کے ساتھ اور خوبصورتی پیدا کی ماشاءاللہ دانیال شیخ سے جو ہے وہ حضرت جامی کا کلام سنا اور میں محترم مفتی سعد خان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جب ہجرت ہوئی تو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو تعلق پیدا کیا گیا وہ صرف اس سوسائٹی کے لیے نہیں بلکہ وہ ایک ماڈل تھا دنیا بھر میں انسانوں کے لیے. تو میں جس پہلو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پہلے تو اس کے بعد دوسرے پہلو بھی بات کریں گے، پہلے تو یہ بتائیے مجھے کہ کیا وہاں پر جو مواخات کا ماحول پیدا کیا گیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا یا غیر مسلموں کے لیے بھی تھا؟ سبحان اللہ، بڑا اچھا خوبصورت سوال ہے. اس حوالے سے گزشتہ اس میں بھی بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تقوی کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلا عدل، دوسرا آپ احسان، تیسرا ایثار. اور ایثار سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس پر پورا اترتے تھے. سب سے پہلے کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ آپ کا جتنا مال ہو اس کا اتنا ہی صاف رکھیں، سامنے والے کو بھی دیں، یہ عدل ہے. احسان یہ ہے کہ آپ کے مال میں سے اور دوسرے کو بھی عدل کر کے اپنے مال میں سے حصہ بڑھا کر اس کو خوبصورت کر دیا. ایثار کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کو بھی دوسرے کے حاجت کے لیے پیش کر دینا، یہ ہے ایثار. اب ایک تو تعلق بنا مہاجرین اور انصار کے مابین، لیکن جب آپ چارٹر آف مدینہ پڑھتے ہیں جو کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی جس طرح تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، ان کو بتایا کہ جب مجبوری تم پر آئے گی تو ہم تمہاری مدد بھی کیا کریں گے. حالانکہ جب تمہارے اوپر مجبوری آئے تو تمہارا کام ہے ہماری مدد کرو، اور جب تمہارے اوپر مجبوری آئے گی تو ہم تمہاری. میں اس پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اکنامکس کے کرائٹیریا کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم اکنامکس جو اکانومسٹ ہوتے ہیں ان کی بات کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں جو تصور ان کا زکوٰۃ ہے وہ اس پہ بات کر کے کہتے ہیں ہم تو اس کو ریلیجس ہمارا تو ہے نہیں، لیکن ہم اس کانسیپٹ کو یہ مانتے ہیں جب جس معاشرے میں زکوٰۃ صدقہ ہو تو اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کون سی بات؟
سب سے پہلے ایک انسان کو سوشل سیکیورٹی ہوتی. سوشل سیکیورٹی کیا ہے؟ سوشل سیکیورٹی آج میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو کل میں اس حالت میں ہوں تو میری مدد بھی ہوگی, تو ایک انسان سوشلی سٹیبل ہو جاتا ہے. دوسری وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو شخص چاہتا ہے پیس اور پراسپیرٹی ہو تو وہ یہ کام کیا کرے, کیونکہ اب بھوکے کا ایمان خطرے میں ہے. وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ جس عورت کے بچے ہوں 2 دن سے بھوکے, بتائیں اہل دانش وہ تختی لے کہ آٹا لے یا روٹی لے. تو اب مجھے بتائیں, جب ایک انسان کے وہ کہتے ہیں نا بھوکے کا ایمان خطرے میں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ملک میں پیس اور پراسپیرٹی پھیلے تو لوگوں کو اس طرح نظام کریں, ورنہ لوگ آئیں گے, قتل و غارت ہوگی, سنیچنگ ہوگی, سب کچھ ہوگا. اس میں بس ایک بات آپ کو آخر میں کرنا چاہتا ہوں. اتنا خوبصورت قرآن کا اسلوب ہے, جو بھی آپ کام کریں, نماز ہو, روزہ ہو, اس میں مشقت تو ہے بالکل, لیکن قرآن جب بات کرتا ہے نا مدد کرنے کی, اقتحام ایک لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو اب ہارس رائڈنگ ہے نہیں, گھوڑ سواری ہے نہیں. اقتحام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گھوڑ سواری میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایک گھاٹی کو کراس کرنا, جاتے ہوئے جمپ کرنا بہت مشکل کام ہے, کوئی ماہر آدمی کر سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, تم اس گھاٹی کو کراس کیوں نہیں کرتے؟ کیسے کراس کریں, کیا کرنا ہے کراس کر کے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں, تم اس کو عبور کیوں نہیں کرتے؟ کیا کرنا ہے؟ فَقُّ رَقَبَةٍ, تم کسی کو مجبوری سے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ اب ضروری نہیں کہ غلام کو آزاد کرنا ہے, کوئی آپ کے پاس آیا ہے مجبور ہے, اس کو مجبوری سے آزاد کرتے. کوئی بھوکا ہے اس کو اس بھوک سے آزاد کرتے. کوئی بیمار ہے اس کو, تو فَقُّ رَقَبَةٍ, اللہ فرماتے تم گھاٹی عبور کیوں نہیں کرتے, آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ مدد. ہمارے ہاں ایک دوسرا کانسیپٹ ہے اس ضمن میں بات, ہم کہتے ہیں کہ حضرت میں تو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا, میرے لیے تو جنت ہے, میں تو. حضرت آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, یہ بات ہے, آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کرتے کیا ہیں یہ بات بھی تو بتائیں. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف میں رہنے بھی نہ دینا. ہمارے یہاں ہے نا کہ بہترین تم میں سے مومن کون ہے, جس کے, میں ہمیشہ آپ سب نے حدیث سنی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس سے ہی ہم یہ نکالتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ بھی رہے, مطلب اس کی حفاظت بھی کیا کرے, اپنے ہاتھ سے جب وہ مجبور ہو تو اس کی مدد کیا کرے. اور جیسے آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے یہاں نا ہم سودے کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہم اللہ کے ساتھ سودے لگتے ہیں, رمضان آئے گا میں زکوٰۃ دوں گا ڈبل ہو جائے گی. آج ہمارے یہاں غریب بیوہ بیچاری گھر پہ بیٹھی ہے, اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان آئے گا تو میں دوں گا تاکہ ڈبل ہو جائے حساب. وہ کہتے ہیں نا کہ گن گن کے کیا حساب کرنا, اس سے بھی کیا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے. ہم اس میں بھی حساب کرتے ہیں کہ یہ دن آئے گا, بڑے دن آئیں گے. ہم بہترین زکوٰۃ و صدقہ وہ ہے جب اس کی ضرورت ہو, ضرورت مند کو دے دیا جائے, جیسے ہم شروع سے تو یہ بہترین زکوٰۃ, بہترین صدقہ. ایک اور بھی ہمارے یہاں ایک عجیب سا رسم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں نا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, میں مر جاؤں, میرا یہ مال فلان ٹرسٹ کو دے دینا, میرا یہ مال اس کو دے دینا, میرے بچوں, میرے مرنے کے بعد یہ تمام جتنی میرے ایسٹس ہیں مر گئے تو آپ کا رہا کب. بالکل ایسے. ایک صحابی تھے بڑی خوبصورت, فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اور کہتے ہیں میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے جو کھجور کا باغ ہے اس میں تمام کھجوروں کو تقسیم کر دیا جائے, اور تقسیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کیا جائے. اچھا, سارے صحابہ نے کیا خوبصورت وصیت ہے. ان کا اس دنیا سے وصال ہو جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت عمر کو لے کر اس باغ میں تشریف فرما ہوتے ہیں, تمام کھجوریں اپنے ہاتھوں سے بانٹ دیتے ہیں. جب واپسی آ رہے ہوتے ہیں تو ایک وہ بوسیدہ کھجور جو کسی کام کی نہیں ہوتی, جو صدقے خیرات میں بھی نہیں دی جاتی, وہ نیچے زمین پہ پڑی ہوتی ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں تمام دنیا والوں کے لیے. فرماتے ہیں ابو بکر, عمر, جانتے ہو اگر وہ اپنی حیات میں یہ کھجور بھی صدقہ کر دیتا تو اس تمام سے بہتر ہوتا. کیا بات. آج ہم دیکھیں جب تک ہماری حیات ہے, ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, اور پھر اس طرح کے ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کی کتنی مدد کر کے آگے ان لوگوں کی مدد کریں اپنی حیات کے اندر. ادارے کی نہیں, یہاں اس ادارے کی کسی شخص کی نہیں, نیت صرف یہ ہے ہماری بھی اور آپ کی بھی کہ ہم اس ادارے کے توسط سے ان لوگوں تک پہنچیں, ان کی مدد کریں کہ جن کی امیدیں وابستہ ہیں. اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے. ایک وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کرام خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آج کی ٹیلی تھون. میں آپ کا میزبان شاہد مسرور, میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سعد خان صاحب, اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم نفیس احمد خان صاحب, اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم دانیال شیخ صاحب. ہم نے درخواست آپ سے یہ کی کہ آپ اور ہم مل کر
آج کل کے حالات کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، کیونکہ پریشانی میں ہم بہت ہی بنیادی بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کم از کم راشن کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، اور راشن کے لیے بھی کوئی بہت بڑے پیمانے پر راشن کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ 7,000 روپے میں ایک مہینے کا راشن ایک فیملی کو 7 افراد پر مشتمل آپ کتنا دے سکتے ہیں، سوچئے گا۔ یہ بہت ہی بیسک نیڈس ہیں، بہت ہی بنیادی ضروریات ہیں۔ ایک فیملی کو 7,000 کا راشن کارڈ باقاعدہ بنائے گئے ہیں فیملیز کے، اور آپ کی طرف سے اگر ایک مہینے کا ہوتا ہے تو ہم جو ہے راشن کارڈ کے تحت اپنے راشن پوائنٹ سے ان سے کہتے ہیں جن کے راشن کارڈ بنا دیے کہ آپ ہر مہینے آئیں اور راشن لے کر چلے جائیں۔ انہیں کم از کم ذہنی طور پر اس فکر سے آزادی ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر میں موجود جو ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں یا بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کچھ آسرا ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مہینے سے زیادہ کا بھی آپ راشن کسی کے لیے پرووائڈ کریں، ڈونیٹ کر دیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لاہور سے ابھی شازیہ صاحبہ نے بھی راشن کے سلسلے میں ڈونیشن دیا، سلطان صاحب نے بھی ڈونیشن دیا لاہور سے، اور سلطان صاحب نے کہا کہ میں کسی ایک فیملی کو ہر مہینے راشن دینا چاہتا ہوں۔ یہ جذبہ ہے اور یہ ایک احساس ہے جو ہمیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کر لیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں آنے والے کس لمحے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کل ہے، پرسوں ہے، کتنا عرصہ ہے، میں نہیں جانتا، لیکن آج میں کوئی اچھی نیت کرتا ہوں، کوئی اچھا کام شروع کرتا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور مجھے دے گا۔ یعنی میں اگر ایک اچھا کام شروع کرتا ہوں اور اس اچھے کام کو کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہوں تو وہ اچھا کام اور اس کام کے دیر پا اثرات جو ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر میرے ساتھ لگے رہیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہوئے، اپنے لوگوں کو اپنا سمجھتے ہوئے، مسلمانوں کو بھائی سمجھتے ہوئے، انسانوں کو انسانیت کے ناطے سے اپنا سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا کردار ادا کیجیے، اور کرنا چاہیے، کرتے ہیں ہمیں صرف اپنی جو ہماری سمتیں ہیں ان کا تعین کرنا ہے کہ ہم کس سمت میں چلنا چاہتے ہیں، کہاں کانفیڈنس کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور مدد تو ہمیں کرنی چاہیے، اور آپ لوگ بھی کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کا ساتھ ہمیں میسر ہے، کتنے لوگ دنیا بھر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، تبھی یہ کاررواں چل رہا ہے، تبھی ہم جو ہے ایک منزل کا تعین کر کے اور اپنے ساتھ لوگوں کو، نحیف لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، کمزور لوگوں کو شامل کر کے انہیں توانائی دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کائنات کا طریقہ کار ہے، ہم شریک نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے یہ کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اہتمام فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے اکثر ایک مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسانوں کو رزق پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے نا، تو ہم ادا نہیں کرتے تو پرابلم ہوتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ جو باقی جانور ہیں، جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ان کی ذمہ داری ہمیں ایک حد تک سونپی تو ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں نہ سوچتے نہ کچھ کرتے ہیں۔ انہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جب ایک چڑیا بھی اپنے گھونسلے سے صبح صادق نکلتی ہے تو اپنا پیٹ بھر کے شام کو اور منہ میں دانہ لے کر اپنے بچوں کے لیے آتی ہے، یہ کون دیتا ہے اس کو؟ پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ زمینیں تو روز اناج اگلتی ہیں، وہ انہی زمینوں سے اناج لے کر واپس آتے ہیں۔ ہاں، ہم انسانوں میں سے بعض لوگ ہیں جو غصب کر لیتے ہیں، غاصب بن جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے پاس جمع کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ لوگوں تک پہنچانا ہے ہمیں، جب تک ہم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک ہم اپنا فرض اور اپنا منصب جو ہے وہ دونوں ہی، فرض ادا کرنا ہے اور منصب کا احساس کرنا ہے کہ ہمیں خالق کائنات نے تشکیل کائنات کے لیے دنیا میں اپنا نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم ایسی فیملیز کہ جو آج کے حالات کی وجہ سے حادثات دنیا میں بہت ہوئے نا، پاکستان میں قدرتی آفات بہت آئیں، اس کے بعد بھی بہت سارے حادثات ہوئے، فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، آج بھی بہت سی جگہوں سے پانی نہیں اترا ہے۔
میں سوات سے جب یہ بارشیں شروع ہوئی ہیں تو میں راستے میں تھا، واپس آ رہا تھا فیملی کو لے کر. آپ یہ سوچئے کہ جو میں نے عالی شان وہاں کے وہ دیکھے تھے نا ہوٹل، جس کے بارے میں ان ہوٹل مالکان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اس مرتبہ ان کو رینوویٹ کیا تھا، کنسٹرکٹ کیا تھا کہ ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ اب کسی طرح کا کچھ ہو جائے، کیونکہ دریا کے کنارے تھے، ان کو کچھ نہیں ہونا ہے. 1 منٹ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، 1 منٹ میں اس کے 3 حصے گر گئے، سب ختم ہو گیا. 1 منٹ لگا. جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوا آیا تھا ان کی تباہی کی ویڈیوز دیکھتا ہوا میں گھر تک پہنچا. 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ. اور یہ 1 منٹ جو ہے نا وہ کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. ایک تصویر اور ویڈیو کہیں سوشل میڈیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہے، کہیں ہم نے دیکھی، جس میں یہ تھا کہ کوئی ایک شخص تھا، اس نے کسی صاحب سے جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور ان سے کوئی درخواست کی کہ پیمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس گھر سے نکال دیا. 1-2 گھنٹے کے بعد وہ گھر نہیں رہا، ان کا اپنا گھر نہیں رہا، اور وہ دونوں ایک ہی کیمپ میں موجود تھے، ایک ہی کیمپ میں بے گھر ہو کر موجود تھے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم مسافر ہیں نا، تو ہمیں یہ مسافرت کو ذہن میں رکھ کے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس مسافرت میں ہر طرح کا راستہ آنا ہے، اور اللہ ہم سب کو جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ کسی حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے بچائے. ایکسیڈنٹ سے بچتا ہے اور اپنی مخصوص رفتار پہ چلنا ہے، اس رفتار سے تیز نہ ہو جائیں کہ کہیں تیز چلنے کے چکر میں ہم لوگوں کو تو رون دیں لیکن ہم خود بھی جو ہے بھیانک انجام پر پہنچ پائے. بہرحال گفتگو بہت ساری ہے، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، بینک اکاؤنٹس نمبر آپ کے سامنے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے سامنے ہے، آپ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. مقصد صرف ایک ہے، ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ وہ فیملیز کہ جن کو پریشانی ہے ان کے لیے راشن کا ہم اہتمام کر رہے ہیں. 7,000 روپے ایک فیملی کے 1 ماہ کے راشن کے لیے آپ کا ہمارا ڈونیشن ہے. کوشش کیجئے جتنا زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں اور ان لوگوں کی مدد کر سکیں. میں نفیس احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ آپ لوگ خاص طور پہ عید اور بقرعید کے دنوں میں ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی جو ہے وہ عیادت کرتے ہیں. الحمدللہ. گھر میں نہیں گزارتے عید. الحمدللہ. کس سوچ کے تحت جاتے ہیں؟ سنت ہے اور حدیث ہے کہ کوئی بھی بیمار ہو اس کی عیادت کریں. جی جی. یہ کانسیپٹ میرے دماغ میں آیا تھا آج سے 37 سال پہلے، جب میں سوشل ورک ماسٹر فائنل میں تھا. تو میں نے کہا کیوں نہیں ہم ایک ہفتہ عشرہ لوگ مناتے ہیں، لوگ ہفتے مناتے ہیں، تو میں نے کہا ہفتہ عیادت منایا جائے. اور الحمدللہ اس کی بنیاد ہم نے رکھی، اور لوگ ہمارے ساتھ، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ آگے نہیں چل سکتے زیادہ. 37 سال سے مسلسل ہم یہ ہفتہ گھر میں آپ وقت نہیں گزارتے؟ گھر پہ بھی ظاہر ہے شام میں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں تک پہنچیں. مختلف ہسپتال ہیں جہاں لوگ والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ سیریس بیمار ہیں. لیکن جو لوگ بیمار ہیں، گھر سے دور ہیں، جا کر ان سے ملنا، انہیں چھوٹا سا بھی کوئی تحفہ دے دینا تو اس میں لوگ خوش ہوتے ہیں. آنسوں کے ساتھ لوگوں کے یار آج عید کا دن ہے، آپ یہاں کیسے ہیں، ہمارے بچے تو نہیں آئے. یہی محبتوں کی ترویج ہے. میں نے مختصر آپ کو اس لیے کیا کہ میرے پاس وقت کم ہے. 1 منٹ کا آپ سے بھی موضوع چاہیے. 1 منٹ میں ہمارے ناظرین کو آج کی جو ہمارا مقصد ہے اس کے حوالے سے کوئی ایک میسیج دیجیے. میں بس آخر میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ میرا ایک ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اور بس آخر میں یہ میسیج ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کی مدد میں لگ جاتا ہے، اسی لمحے اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں تو یقین رکھیے گا جب آپ مشکل میں ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کے کام آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کی مصیبت میں اس کے کام آئے،
اللہ رب العزت آخرت کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے، اور سب اس میں فلاح پانے چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس دن اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آج جس کے آج کام میں لگے ہیں، آخرت میں آپ کے کام میں اللہ رب العزت خود شامل ہو جائے۔ بلکہ یہ دنیا میں بھی ایسا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ مصروفیات میں سے اپنے کچھ کام چھوڑ کے بھی اللہ کے راستے پہ چل دیتے ہیں تو آپ کے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ آپ کے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے ساتھ گزرا ہوا یہ وقت اور یہ نیکی کا ٹائم ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اسکرین کے سامنے موجود رہے ہیں تو یہ نیکی کا وقت ہے۔ ہم ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ بھی اگر ہمارے سامنے موجود رہے، چاہے آپ کی طاقت ہے یا نہیں ہے، کسی کو کچھ پیسے، وہی ہے نا پیسہ دینا، ڈونیشن کرنے کی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ جذبہ اور ذہن میں یہ خیال رہا کہ لوگوں کی مدد کرنا ہے اور کرنی چاہیے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا جذبہ ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ ہمارے ساتھ شریک رہے، آپ نے ہمارے جذبے کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے وسائل میں سے لوگوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بس نہیں کی کسی کے لیے، اس کے پاس بہت خزانے ہیں۔ آج ہم اس کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہمیں نواز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو دوستی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کیجئے، دوستی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق سے نیکی کے جذبے کے تحت کیجئے۔ اس دنیا میں جو وقت ہے اس وقت کو اس جذبے کے تحت گزار دیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کر کے سرخرو ہو کر اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، آپ کے پاس ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر بھی موجود ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ ڈونیشن ہاٹ لائنز جو ہیں وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، آپ جب چاہیں فون کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں تو ہمارا ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ نوٹ کر لیجئے، تاکہ اگر آپ چاہتے ہیں ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشورہ کرنا ہوتا ہے کسی سے، پروگرام کے دوران آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ نیکی کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پیغام ہے نیکی کرنے کا وہ سب سے ویلڈ پیغام ہے کہ نیکی کیجئے ان لوگوں کے لیے جن سے ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت مصائب کا شکار ہیں، انہیں وہی کہ گھاٹی کو پار کر لینا ہے، گھاٹی کو پار کر لینا ہے۔ محترم مفتی سعد خان صاحب، محترم نفیس احمد خان صاحب، محترم دانیال شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شاہد مسرور کو بھی اجازت دیجیے، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اور پروگرام کے آخر میں ایک منقبت کی فرمائش ہم کر رہے ہیں دانیال شیخ سے، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من، 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 من با قربانت شوم اے یوسف کنعان من، من با قربانت شوم اے یوسف کنعان من، من با دامان معین الدین حسن دست زدم، من با دامان معین الدین
حسن دستے زدم ہادی من خضر من مہدی من ایمان من ہادی من خضر من مہدی من ایمان من اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی ہے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی یک نگاہے گاہے گاہے از تو پھیلے پنجتن یک نگاہے گاہے گاہے از تو پھیلے